اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ای میل اسپیشل میں آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو کہ بہرحال آپ لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کو اہمیت دی اور پسند کیا. وہ آپ لوگوں کے سوالات جو آئے ہیں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان کے جوابات آپ تک پہنچا سکیں. اس لیے یہ ہمارا پروگرام الحمدللہ آپ کے مورد پسند اور آپ نے اس کو پسند کیا ہے اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم اسی طریقے سے آپ کی پسند کے اعتبار سے تاکہ آپ کے اور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے اس لیے ہم ایسے پروگرامز رکھتے رہیں گے. تو آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس میں چند سوالات ہیں جن کے ہمیں جوابات حاصل کرنے ہیں علی جناب مولانا علی عظیم شیرازی صاحب سے جو مستقل آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. لہذا آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ای میل اسپیشل کا ہمارا پروگرام ہے اس میں ناظرین کی بہرحال توقعات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اپنے جوابات کو حاصل کر لیں اس پروگرام کے ذریعے سے. تو یہ پہلا سوال جو ہے یہ فیصل آباد سے ہے. یہ سیما خاتون اس چیز کو لکھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جو آج کل کی ہمارے عام طور پہ مشکلات ہیں اس کو دیکھنے کے بعد یہ لگا کہ واقعاً یہ شاید انہوں نے سوال کر دیا لیکن اس کے جوابات سے پتہ نہیں کتنے افراد استفادہ کریں گے. اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ خاتون لکھتی ہیں کہ میں 2 بہنوں سے چھوٹی ہوں لیکن مشکل یہ ہے کہ میری دونوں بہنیں ابھی تک کنواری ہیں اور اب ہم تقریباً تینوں ایک ہی جیسے لگنے لگے ہیں. اس لیے اب جو بھی آتا ہے وہ مجھے ہی پسند کرتا ہے لیکن میری مشکل یہ ہے کہ میں 2 سے چھوٹی ہوں اور ماں باپ یہ کہتے ہیں اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی اس لیے کہ اگر ہم لوگ یہ کرتے ہیں تو ہماری 2 بیٹیوں کا دل ٹوٹے گا اور ان کے لیے شاید روانی مشکل ایجاد کر دے یہ چیز. اب یہ بتائیے کہ کیا میں بھی اپنے آپ کو یوں ہی تکلیف دیتی رہوں؟ اس میں میری کیا خطا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ ایک معاشرے میں پائی جانے والی ایک مشکل ہے جی اور اس میں بالکل یہ حقیقت بھی یہی ہے جی کہ اس میں ماں باپ نہ جانے کیوں اس طرح سوچتے ہیں کہ جب تک بڑی کی نہ ہو تو چھوٹی کی نہیں ہو سکتی. دین تو کم سے کم یہ فکر آپ کو نہیں دیتا. جی جہاں تک بات اس احساس کی ہے تو ٹھیک ہے کہ ایک احساس بڑی بہن کے دل میں یہ ایجاد ہوتا ہے کہ چھوٹی کا رشتہ آ رہا ہے میرا کیوں نہیں آ رہا. جی لیکن اس سے بڑی مشکل جو ہے وہ یہ اس کے برعکس بھی پیدا ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک چھوٹی بہن ہے اسی کے پروپوزل زیادہ آ رہے ہیں جی تو یہ اور ٹینشن کا باعث بن جاتی ہے بڑی بہن کے لیے کہ اس کی وجہ سے چھوٹی بہن کی نہیں ہو رہی. جی اگر بڑی بہن کو یہ افسوس ہو رہا ہے کہ اس کا رشتہ آ رہا ہے چھوٹی کا آ رہا ہے میرا کیوں نہیں آ رہا جی تو یہ ایک اور ٹینشن کا باعث بنتی ہے کہ میں رکاوٹ ہوں اپنی چھوٹی بہنوں کی شادی کے لیے. جی اور اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ عمر گزرنی شروع ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. رشتے آپ کو قسمت سے ملتے ہیں, آپ کے نیک اعمال سے ملتے ہیں, آپ کے اچھے کام آپ کی زندگی میں آتے ہیں. اگر آپ کے بیٹیوں میں اگر کوئی آ کے آپ کی چھوٹی بیٹی کو پسند کرتا ہے, اگر وہ بالغ ہے رشیدہ ہے تو آپ کی شادی کر دیں. جی لیکن جب آپ شادی کریں گے تو راستے کھلیں گے, جی خدا رحمتوں کو نازل کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے آج کے معاشرے میں, تو یہ بالکل مشکل نہیں ہے جی کہ اگر آپ چھوٹی بیٹی کی پہلے کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی کے سبب, اسی کے وجہ سے خدا انشاءاللہ اور رشتے بھیج دے گا. جی 10 لوگ اور ملیں گے, ملنے جلنے والے میں اضافہ ہوگا, 2 خاندانوں کے لوگ ملیں گے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بیٹیوں کو پسند کر لے. جی اگر آپ کی بیٹیاں ماشاءاللہ اچھی ہیں, اچھی تربیت شدہ ہیں, تو وہ کہیں گے جب چھوٹی بھی ایسی ہے تو اس سے بڑی. جی تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. نہ تو ہمیں سیرہ میں کہیں, سیرہ ائمہ میں کہیں یہ بات ملتی ہے, نہ دین نے آپ کو کہیں تاکید کی ہے کہ آپ کو حفظ مراتب کا خیال رکھنا ہے اور پہلی کا بڑی کا پہلے کرنا ہے, بعد میں چھوٹی کا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. اچھی بات ہے اگر بڑی کا ہو جائے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر پروپوزل آ گیا ہے اور چھوٹی کا مسلسل آ رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کی شادی کر دیں. وہی مشکل یہاں پر یہ ہوتی ہے مولانا کہ بہرحال ماں باپ تھوڑا سا احساسات کا شکار ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کسی بھی وجہ سے ہمارے دوسرے بچوں پر اس کا اثر پڑے. اس کا دونوں اثر پڑ رہا ہے نا, اس کا منفی اثر بھی تو پڑ رہا ہے کہ چھوٹی کے ذہن, بڑی کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے نا کہ کل کو چھوٹی سے سوچے کہ میری شادی ہو جاتی, جی میں اپنی بڑی بہنوں کی وجہ سے نہیں کر پا رہی ہوں. جی ہاں, چھوٹے کو یہاں تصور آنا ہی ہو, جیسے انہوں نے تحریر بھی کیا اس چیز کو کہ بہرحال کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہماری ہو جاتی ہے, ہم جو ہے سامنے رکاوٹیں ہمارے. اب یہ گھر میں ٹینشن بڑھے گی نا, نفسیاتی پریشر تو دونوں پہ بلٹ ہو رہا ہے
تو ہمیں ایک کو ختم کرنا چاہیے. جب ہم ایک کی شادی کر دیں گے تو پھر یہ دو رہ جائیں گی نا. اب جو بھی رشتہ لینے والا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک سے لے گا. جی آپ نے واقعی یہی ایک سوال رہتا ہے, جیسا کہ کافی زمانے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں, اور لوگ یہی آج کل کے زمانے میں, جیسا آپ نے کہا کہ اگر چھوٹی لڑکی کا زیادہ رشتہ آ رہا ہے تو اس کو نپٹا دیتا ہوں, تاکہ اب جو آئے گا اس کو پسند ہی نہ کرے گا, جو شادی ہو چکی ہے, اب جو ہو چکی جو بچی ہیں انہیں کے لوگ جو ہے قبول کریں گے, پسند کریں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے, اور خدا آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے. جب آپ ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں, ایک اچھا کام قدم اٹھاتے ہیں تو راستے کھلتے ہیں. اس میں تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے, کر دینا چاہیے. یعنی وہی کہ بہرحال شادیاں کر دینی چاہیے. اور زیادہ جو انسان لیٹ بھی ہو جاتا ہے شادی میں, اور کبھی کبھی یہ مشکل مولانا ہوتی ہے کہ انسان بغیر اس کے کہ وہ اللہ پر توکل رکھے. ایسے اکثر کیسز ہوتے ہیں کہ رشتہ آ رہا ہے, نہیں وہ ہمارے لائق نہیں ہے, ہماری بیٹی اس ماحول میں پلی ہے. وہ کبھی چونکہ اولاد کے اندر کسی کو اپنے کوئی کمی نہیں دکھتی ہے, وہ سامنے کے اندر کمیاں ڈھونڈتا ہے, جس کی وجہ سے عمر گزرتی جاتی ہے. اور ایک شعر یاد آ گیا یہاں پر کہ زندگی کے قافلے کہنے سے یہ رکتے نہیں, ہم بھی چلتے ہیں ٹھہر جاؤ ذرا آرام لو. تو زندگیاں یوں ہی بڑھتی چلی جاتی ہیں, بس ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اس زندگی گزر جانے سے پہلے ہم کچھ کر سکیں. بالکل جی. تو بہت بہت شکریہ اس جواب کے لیے, اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین محترم خصوصاً جنہوں نے یہ سوالات بھیجے ہیں وہ ان سے ضرور انشاءاللہ کسب فیض کریں گے. تو یہ دوسرا سوال ہے سکھر سے خاتون زہرا کا. وہ لکھتی ہیں کہ شادی سے مجھے ایک عجیب سی توقع تھی کہ بہرحال دنیا میں جو میں نے اپنے ماں باپ کو جس اعتبار سے دیکھا کہ بہرحال ان کی زندگی کیسی تھی, ہمارے والد صاحب بہت وقت دیتے تھے, لیکن میری شادی کے بعد کچھ حالات الگ ہو گئے. یا تو میرے شوہر جب گھر میں آتے ہیں تو ان کے آنے کے بعد فوراً کوئی دوست آ جاتا ہے, دوست احباب کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, اور رات کا ایک وہ وقت گزر جاتا ہے کہ جب وہ گھر میرے پاس آتے ہیں تو ہم سو چکے ہوتے ہیں اور ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا, یا وہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے ایسا گھر میں رہنا کس فائدے کا ہے؟ میں آپ سے یہ حل چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا حل دیجیے اور میرے شوہر کو یہ نصیحت کریں کہ وہ گھر میں رہیں اور مجھے وقت بھی دیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی توقعات کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی. جی پہلی بات جو انہوں نے توقعات کی ہے تو وہ یہی ہے کہ توقعات کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ گھر میں ہوتے لیکن ان کو ٹائم نہیں دیتے. جی وہ اپنے دوستوں کو یا اپنے بھائی بہنوں کو ٹائم دیتے. تو یہاں ان کی باتوں سے جو بات سامنے آ رہی ہے نا, وہ دو بڑے ایشوز ہیں. جب شادی ہوتی ہے انسان کی اور وہ زندگی سٹارٹ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ, خاص طور سے خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ وقت اپنے شوہر کے ساتھ گزاریں, اور محبت چاہت یہیں سے ڈیولپ ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو زیادہ ٹائم دیں اور کوالٹی ٹائم دیں. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. نہیں کہ آپ سب کو بھلا دیں, دوسروں کو بھی دیں لیکن اپنے لائف پارٹنر کو بھی پراپر ٹائم دیں, جو کہ وہ یہاں نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں دے رہے. اس کی ایک وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کلچر جو ہوتا ہے نا, جس میں آپ روٹین لائف کے عادی ہوتے ہیں, آپ اس سے نہیں نکل پا رہے ہوتے. یعنی شوہر کا کلچر یہ, جس گھر میں یہ گئی ہیں, جس فیملی میں یہ گئی ہیں, وہاں کا سلیقہ ڈھنگ یہ کہ وہاں محفل جمائی جاتی ہے, محفل لگتی ہے. جسے بعض زبان میں کہتے ہیں سکر کے زبان میں کچہری لگتی ہے. ٹھیک ہے نا, بیٹھک لگتی ہے. تو بعض کلچرز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کی خواتین بھی اس کی عادی ہوتی ہیں. یہ غالباً اس کلچر کی نہیں ہے, اس ٹرینڈ کی نہیں ہے, تو وہ ان کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی وہ اس کے اندر. کیونکہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ رات میں میاں جیسے یا شخص جو بھی ہے وہ جب کام سے آفس سے گھر آتا ہے, روٹی کھاتا ہے, اور روٹی کھانے کے بعد پھر محفل جمتی ہے. اس میں پھر گپیں باتیں اور پورے دن کیا ہوا اور دل آزاری بھی اس کے اندر. سارے گھر کے افراد ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, سارے گھر کے افراد بیٹھے ہوتے ہیں, یا وہ شخص گھر سے نکل کے باہر جاتا ہے, مردوں کی محفل میں بیٹھتا ہے, تو وہاں وہ باتیں ہوتی ہیں. یہ مزاج ہے, یہ ایک ایکسیپٹڈ اور سمجھا ہوا, ویلیو دیا ہوا یہ ایک پریکٹس ہے. یہاں وہاں کا معاشرہ ہی ایسا ہے. اب یہ جب اس معاشرے میں گئی نا تو یہ کسی اور توقعات کے ساتھ آئی تھی. تو یہاں پہ ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس معاشرے میں کیسے رہتے ہیں لوگ, یہاں کی خواتین کیسے رہتی ہیں. شکایت بھی اگر کرتی ہوں گی تو وہ اس میں رہتی بھی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اول تو یہ اس کے مقابلے میں نہ آئے. یہ اگر مقابلے میں آئیں گی تو کلیش ہو جائے گا ان کے ساتھ, جھگڑا ہوگا اور ٹینشن بڑھے گی. جی ہاں, جلدی اپنے آپ کو انسان چینج نہیں کر پاتا, جیسا کہ آپ مسلسل اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. ٹائم لگے گا, صبر کرنا پڑے گا. توقعات بھی ان کو, جو ان کی توقعات تھیں ٹھیک تھیں, شادی سے پہلے انہوں نے توقعات بنائی, حقیقت کے کتنے مطابق تھی یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن ابھی جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئی ہے تو اس کے مطابق نہیں نکل رہی. اور زیادہ تاکید بھی کسی بات پر ہے کہ شوہر ان کو ٹائم دے. تو شرعاً یہ ان کا حق ہے کہ شوہر ان کو ٹائم دے, شوہر کو بیوی کو ٹائم دینا چاہیے.
جی. اب شوہر کی یہ عادت نہیں ہے تو کم سے کم انہیں یہ آگاہی دلائی جائے گی کہ آپ اپنی بیوی کو کچھ تو ٹائم دیں, بہت تھوڑا سا ٹائم ان سے لیں. جی. ایک دم سے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ اپنے آپ کو بہتر بنائے تو بہتر ہے. جی. یعنی خاتون اپنے آپ کو اس کلچر میں ڈھالیں تو بہتر ہے. جی. کیونکہ وہ کلچر سے کلیش نہ کریں, ورنہ وہ پورا کلچر ان کے خلاف ہو جائے گا, گھر والے ان کے خلاف ہو جائیں گے. جی. کہ یہ آئی ہیں ہمارے نظام کو دھرم بھرم کرنے کے لیے, ہم لوگ خوش تھے, ہم میں پیار محبت تھا, سب کچھ تھا, ابھی آ کے ہمارے بچوں کو ہم سے کھینچ لیا ہے, دوستوں سے جدا کر دیا ہے اور اپنے چار دیواری کے اندر لے گئی ہیں اسے. یہ تصور یہ لوگ کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو ایسے مواقعوں میں آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے, تحمل کرنا ہوتا ہے. کچھ عرصہ ہوتا ہے شوہر دوستوں میں بیٹھتا ہے اٹھتا ہے, لیکن آپ سے کہیں ٹھیک ہے مجھے کوئی حرج نہیں ہے, آپ ایک دن آپ مجھے دے دیں خالی, یا ایک دن میں 2 گھنٹے مجھے دے دیں. جی. اس طرح سے آپ گریجولی لے کے بڑھتے جائیں, اپنے پیار محبت میں کمی نہ لے کر آئیں, شکایت نہ کریں اور صبر و تحمل سے کام لیں. تو یہ آہستہ آہستہ پھر آپ اپنے شوہر کو اپنے ساتھ زیادہ ٹائم پر بھی لا سکتی ہیں. جی. لیکن اگر آپ چاہیں گے نہیں پہلے ہی مرحلے میں میں ان سے کہوں گی یا تو آپ مجھے ٹائم دیں یا اپنے دوستوں کو ٹائم دیں, تو اس طرح نہیں ہوگا. یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, ایک پریکٹس بنی ہوئی ہے, اس کو آپ ایک دم سے چینج نہیں کر سکتے. جی. اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کا لحاظ مردوں کو چاہیے لحاظ کریں, کیونکہ اب شادی کی ہے کس لیے کی ہے؟ شادی اس لیے کی ہے نا کہ گھر میں ایک بیوی آئے, اس کے حقوق بھی تو ادا کرنے. جی. حقوق ادا کریں, ان کو آگاہ کریں حقوق سے, اخلاق سے, ائمہ کے سیرے سے کہ انہوں نے کس نے زندگی گزاری, بیوی بچوں کو کس نے ٹائم دیا, تاکہ وہ اس کو بھی پریکٹس کریں. جب انسان کہتا ہے کہ بھائی ہم ایک مومن ہیں, ہم مولا ہی ہیں, تو پھر ٹھیک ہے مولا کیا فرمان پہ تو عمل کریں نا. جی. تو یہ تقاضا ہونا چاہیے. تو آہستہ آہستہ ہوگا. جی. دل جیتنا پڑے گا گھر والوں جی. یعنی حقوق کی رعایت کریں ایک دوسرے کی. بہرحال وہ اتنی جلدی اپنے معاشرے سے نہیں نکل سکتے, اور لیکن یہ چاہیے کہ بہرحال وہ بھی اس خاتون کے بھی, چونکہ اس ماحول کی نہیں ہے, لہٰذا اس کو بھی لگتا ہے کہ ہمارا شوہر اپنے ساتھ رہے. جیسے وہ اپنا ماحول نہیں بدل پا رہے, اس کو بھی ٹائم لگے گا اپنے ماحول کو. جی. یہ دہلی سے بلقیس خاتون یہ تحریر فرماتی ہیں کہ زمانے کے جو اخراجات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم دونوں میاں بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں جاب کریں. لیکن اس کے ساتھ ہم دونوں ابھی جاب تو کر رہے ہیں, لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب میں گھر آتی ہوں تو ہمارے شوہر کی خواہش یہ رہتی ہے کہ میں سارے گھر کے امور کو انجام دوں. اب ایک وہ خاتون جو دن بھر کام سے اپنے آفس میں یا دوسری جگہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہو, جب وہ اپنے گھر آئے تو وہ گھر کے سارے کام کیسے انجام دے سکتی ہے؟ جی ہاں, گھر کے دونوں جو کہ جاب کر رہے ہیں. جی. اور آج کل حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ ضرورت, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے. جی. تو اس میں تو ضروری ہے کہ شوہر بھی ان کے ہاتھ بٹائے. جی. کیونکہ جب کہ وہ اقتصادی حوالے سے شوہر کا ہاتھ بٹا رہی ہیں جی. گھر کے امور کو چلانے کے لیے, تو یہ ایک ذمہ داری ان کی اور بڑھ گئی ہے. تو شوہر کو بھی چاہیے کہ جب وہ گھر آئیں تو وہ ان کے ہاتھ بٹائیں. جی. جس حد تک بٹا سکتے ہیں اس حد تک تو کریں. جی. اور جب مل کر زندگی گزارنی ہے تو ہر چیز شیئر کرنی ہے. جی. تو اس میں بھی وہ شیئر کریں, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہم دیکھتے ہیں جی. کہ آپ نے گھر کے سارے کام کیے. جی. آپ نے اپنے گھر میں جھاڑو بھی لگایا, آپ نے جو ہے وہ اونٹنی سے دودھ بھی دھویا ہے, جی. اور آپ نے سارے کام کیے. جی. گھر کے جو امور ہوتے ہیں, کپڑے کا دھونا ہے, وہ بھی آپ نے کیا. یعنی مرد اور عورت کا تصور جو ہمارے یہاں غلط ہے, وہ اسلامی تصور سے تقریباً پوری طریقے سے میل نہیں کھاتا. جی. امام علی علیہ السلام نے بھی یہی کیا. جی. آپ نے حضرت فاطمہ السلام کا ہاتھ بٹایا, گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی. تو یہ تو ایک اچھے انسان کی پہچان ہے نا, کہ سامنے والے کو وہ عزت دیتا ہے, اہمیت دیتا ہے, اس کو اپنا شریک سمجھتا ہے. جی. ٹھیک ہے کہ اب وہ کوئی انسان جو ہے وہ اگر افورڈ کر سکتا ہے, کسی کو میٹ رکھ سکتا ہے, کوئی کام کرنے والی یا کوئی شخص باورچی رکھ سکتا ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے, افورڈ کر سکتے ہیں آپ رکھ لیں. جی. لیکن اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے, آپ خود ہیلپ کر سکتے ہیں تو کر دیں. جی. اب وہ جیسے یہ خاتون فرما رہی ہیں کہ مجھے ہی سارا کام کرنا ہے, تو ٹھیک ہے اگر آپ دونوں کما رہے ہیں اور اتنا کما کے بچا سکتے ہیں کہ کوئی کام کرنے والا گھر میں رکھ لیں, خاتون کوئی آئیں صفائی کر جائیں, کھانا پکا جائیں, تو ٹھیک ہے یہ کر لیں. لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا جی, تو پھر میاں کو بھی ہاتھ بٹانا چاہیے. تو پھر ظلم ہو جائے گا نا کہ ایک سے زیادہ کام لے رہے ہیں, ایک سے کم کام لے رہے ہیں. تو یہ تو اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنی زندگی کے دونوں آدمی, جس طریقے سے خاتون آپ کی ہیلپ کر رہی ہے اور آپ کی مدد کر رہی ہے آپ کی زندگی کو آگے بڑھانے میں, تو آپ ایک اچھے مرد ہو کر بھی اس کی مدد کریں. اس کی سیٹنگ آپ خود کر سکتے ہیں کہ فرض کریں ہفتے کے 3 دن یہ کر لیں, 3 دن وہ کر لیں, یا آدھا کام کر لیں, یا جیسے بھی جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے. جی ہاں, جس طریقے سے. لیکن کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ سارا کام میں ہی کیوں کروں. بات صحیح ہے, ان کی جائز ہے شکایت. یہاں شوہر سے تاکید یہی ہوگی کہ آپ بھی ایک اچھے شوہر ہونے کے ناطے جو ہے آپ اس کی مدد کریں تاکہ بہرحال زندگی ہماری اچھی گزرتی رہے اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھیں. جی ایک بہرحال یہ سوال آیا ہے پشاور سے. سمیرہ خاتون لکھتی ہیں, کہتی ہیں کہ میں ایک پڑھی لکھی خاتون اور PhD کیا ہوا ہے میں نے, لیکن جس ماحول میں میری شادی ہوئی ہے
وہاں قبائلی ماحول ہے اور ابھی بھی خاتون کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے پیش کرے، جبکہ میرے شوہر علمی اعتبار سے مجھ سے بہت کم ہیں، لیکن میری مشکل یہ ہے کہ میں وہاں پر بول نہیں سکتی ہوں کسی بھی مسئلے میں، یعنی گھریلو یعنی گھر کا بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی فیصلہ ہو تو میں اس کو انجام نہیں دے سکتی۔ ہر بار یہی کہہ کر مجھے خاموش کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود میری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ جی، ہمارے معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ ہم لوگ اتنے یعنی ترقی یافتہ دور میں بھی رہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم بعض اس سسٹمز پر باقی ہیں کہ جو دور جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں اور ابھی تک وہ رائج اور نافذ ہیں۔ جی، کیونکہ شادی سے پہلے ہم نے اپنے بہت پہلے پروگرامز میں جہاں پہ ہم نے شریک حیات کے انتخاب کی بات کی تھی، وہاں پر ہم نے جب ہم کف ہونے کی بات کی تھی وہاں پہ یہ بتایا تھا کہ آپ تعلیمی اعتبار سے ضرور دیکھیں جی کہ آپ کس سے شادی کرنے جا رہے ہیں یا جا رہی ہیں۔ تھوڑا بہت ڈفرینس تو ٹھیک ہے، جی، لیکن بہت زیادہ ڈفرینس ہوگا اگر تعلیمی اعتبار سے تو مشکل ہو جائے گی۔ جی، اور یہ مشکل آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں جی، کہ واقعی یہ ایک مشکل ہے کہ ایک خاتون اگر پی ایچ ڈی ہے، ان کا شوہر بہت کم پڑھا ہوا ہے، تو فکری ہمانگی تو بالکل بھی نہیں ہوتی، جی، مشکل ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ مگر یہ کہ تربیت یافتہ ہوں، اگر دونوں تربیت یافتہ بھی ہوں گے تو مشکل بہت کم ہو جائے گی۔ اچھا، مشکل یہاں پہ ایک اور بھی ہے، وہ ہے قبائلی سسٹم ہے اور وہاں پہ خاص قسم کا ایک نظام ہے، اس میں خواتین کو اجازت واقعی نہیں ہوتی، حتیٰ وہ اختیار بھی نہیں رکھتی، بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ جی، تو ایسی صورتحال میں واقعی ایک مشکل ہے، یہ سسٹم کی مشکل ہے نا، یہ تو آپ انوائرمنٹ کی مشکل آپ کہہ لیں۔ جی، مثال طور پہ آپ ایک ایسے ناردرن ایریاز میں چلے گئے ہیں، نارتھ پول پہ چلے گئے ہیں جہاں برف ہی برف ہے، جی، اب آپ وہاں ہیں اور برف ہے تو آپ کو کوٹ تو لینا ہی پڑے گا، جی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہاں کوٹ نہیں پہننا چاہتی، جی، ٹھیک ہے نا، سردی ہے اس کو اپنے بچانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں اس صورتحال میں ہمیں پورے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، معاشرے میں تعلیم اور تربیت کے نظام کو نافذ کرنا ہوتا ہے، اس کے اثرات بعد میں دیکھے جاتے ہیں 10-15 سال بعد۔ اس صورتحال میں جس میں یہ موجود ہے، واقعی اس ماحول میں پہلا مرحلہ تو یہ کہ ان کو صبر کرنا ہوگا، ان کو اپنے اب کیونکہ یہ پڑھی لکھی ہیں تو ان سے توقع بھی ہے کہ ان کے اندر تواضع زیادہ آئے گا، جی، ان کو اپنے پڑھائی پر تکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اتنے پڑھ لکھے ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو ڈیولپ کریں، جی، آپ دوسرے کو اس کی سطح فکری بلند کریں، جی، ٹھیک ہے نا، اپنے اطراف کے لوگوں کو تعلیم کی طرف دعوت دیں، ان کو آگے لے کے جائیں اور بہت گریجولی اس کو آہستہ آہستہ پیار محبت کے ساتھ آگے بڑھائیں، جی، اور جتنا بھی وہ شعور پیدا کریں گے اس کے لیے کام کریں گے، اپنے معاشرے کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنی نسل کو پڑھانے کے لیے، جی، یہ چیزیں کم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ایک مشکل ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس سے نا امیدی نہیں ہے، جی، آپ کو ٹائم لگے گا لیکن آپ ڈیولپ کریں۔ جی ہاں، مشکل یہ ہوتی ہے بہرحال وہ گھر کے ایک فرد ہیں جی ہاں، تو کبھی کبھی مشکل یہ ہوتی ہے ان کے سامنے کوئی غلط فیصلہ ہو رہا ہے، جی ہاں، پڑھی لکھی ہیں، زمانہ دیکھا ہے، محنت کی ہے انہوں نے، ان کو لگتا ہے یہ فیصلہ غلط ہے، جی ہاں۔ لہٰذا بیچاری بولنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہی سوال۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ سے زیادہ تو قابل کوئی بھی نہیں تھا نا، جی، اور آپ کے ساتھ اصحاب بھی تھے، لیکن بہت سارے فیصلے آپ اصحاب کے مشورت سے کرتے جی تھے، ہاں، متعدد مواقع پر فیصلہ ٹھیک ہے کیا، نا؟ مشورہ کیا ہے، لیکن آپ کو پتہ بھی تھا کہ یہ نقصان ہونے والا ہے، آپ نے آگاہ بھی کر دیا تھا اور نقصان بھی ہوا، جی، تو آپ نے تھوڑی کہا کہ نہیں میرا ہی فیصلہ مانا جائے گا ورنہ کسی اور کا نہیں مانا جائے گا، آپ تو سب کچھ جانتے تھے۔ لیکن آپ کو جب معاشرے کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے آگے بڑھنا ہوتا ہے، تو آپ اپنی بات بتا دیں، آپ اپنی نالج ٹرانسفر کر دیں، اس کے بعد وہ خود سیکھیں تجربے سے، جی، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور ہمیں اس طرح چلنا ہوتا ہے، آگے معاشرے کو لے کے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارا ایک رول ہے کہ اگر ہم نے علم حاصل کیا ہے، ہمارے پاس انفارمیشن زیادہ ہے، ہم ہدایت یافتہ ہیں، تو پھر ہم دوسرے کی ہدایت کریں، ان کو لے کے آگے بڑھیں۔ تو یہ ایک صبر و تحمل، اس کا اجر آپ کی زندگی میں بہت ہے، دنیا آخرت دونوں میں آپ کو اس کا اجر ملے گا، جی، آپ اس سے بالکل مایوس نہ ہو، جی، کیونکہ یہ ایک بڑا کام ہے کہ آپ ایک معاشرے کو ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہیں، اپنی نسل کو ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہیں، اور اب بھی آپ اس پرابلم کا شکار ہیں، تو ان کو ڈیولپ کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کی تربیت کریں تاکہ ان کی سطح فکری کو وہ اور اوپر لے کر آئیں تاکہ یہ سمجھ سکیں، جی، اور پھر اپنا انوائرمنٹ بھی آہستہ آہستہ اس طرح کا بنائیں، پڑھے لکھے لوگوں میں اپنے گھر والوں کو لے کے جائیں، ان کو بیٹھائیں تاکہ وہ سمجھیں ان چیزوں کو۔ اور بہرحال جہاں پہ علم ہوگا وہاں پہ شعور بڑھتا ہی جائے گا، اور جتنا یہ علم دیتی چلی جائیں گی جی جی اتنا بہرحال شعور جو، ہاں یہ لانگ پروسیس ہے، یہ اتنی جلدی ایک دن میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں ہونے والا پروسیس نہیں، اس میں ٹائم لگے گا، اور ان کو صبر کرنا پڑے گا تب تک، اور انشاءاللہ خداوند کریم جو ہے وہ نتیجہ خیر دے گا، ایسی بات نہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، چونکہ اب ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے لہٰذا ہم اپنے باقی سوالات کو یہاں پر مطرح نہیں کر سکتے، آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔
انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو ہمارے ای میل اسپیشل کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ باقی سوالات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور انشاءاللہ قانع کنندہ اور نفع بخش جوابات انشاءاللہ آپ سے حاصل کریں گے. تو ناظرین محترم یہ ہمارے ای میل اسپیشل کا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، لیکن اگلا پروگرام آئے گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. کہ اگر ہم لوگ یہ کرتے ہیں تو ہماری 2 بیٹیوں کا دل ٹوٹے گا اور ان کے لیے شاید روانی مشکل ایجاد کر دے یہ چیز. اب یہ بتائیے کہ کیا میں بھی اپنے آپ کو یوں ہی تکلیف دیتی رہوں؟ اس میں میری کیا خطا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ ایک اور آپ نے اس کو پسند کیا ہے اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم اسی طریقے سے آپ کی پسند کے اعتبار سے تاکہ آپ کے اور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے، اس لیے ہم ایسے پروگرامز رکھتے رہیں گے. تو آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس میں چند سوالات ہیں جن کے ہمیں جوابات حاصل کرنے ہیں علی جناب مولانا علی عظیم شیرازی صاحب سے، جو مستقل آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. لہٰذا آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ای میل اسپیشل میں آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو کہ بہرحال آپ لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کو اہمیت دی اور پسند کیا. وہ آپ لوگوں کے سوالات جو آئے ہیں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان کے جوابات آپ تک پہنچا سکیں. اس لیے یہ ہمارا پروگرام الحمدللہ آپ کے مورد پسند. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ای میل اسپیشل کا ہمارا پروگرام ہے اس میں ناظرین کی بہرحال توقعات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اپنے جوابات کو حاصل کر لیں اس پروگرام کے ذریعے سے. تو یہ پہلا سوال جو ہے یہ فیصل آباد سے ہے. یہ سیما خاتون اس چیز کو لکھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جو آج کل کی ہمارے عام طور پہ مشکلات ہیں اس کو دیکھنے کے بعد یہ لگا کہ واقعاً یہ شاید انہوں نے سوال کر دیا لیکن اس کے جوابات سے پتہ نہیں کتنے افراد استفادہ کریں گے. اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ خاتون لکھتی ہیں کہ میں 2 بہنوں سے چھوٹی ہوں لیکن مشکل یہ ہے کہ میری دونوں بہنیں ابھی تک کنواری ہیں اور اب ہم تقریباً تینوں ایک ہی جیسے لگنے لگے ہیں، اس لیے اب جو بھی آتا ہے وہ مجھے ہی پسند کرتا ہے. لیکن میری مشکل یہ ہے کہ میں 2 سے چھوٹی ہوں اور ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی، اس لیے